اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام درس حدیث میں۔ آج ایک بہت زبردست حدیث ہے جس پر بات کرنا، اور اس حدیث کو جو ہے میں ابھی آگے اس کی وضاحت کریں گے اور اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم لوگ۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسرے سے شادی ہو رہی تھی تو کاہلی اور عاجزی کی شادی ایک ساتھ ہو گئی، اور ان سے جو پیدا ہوئی ہے وہ فقیری پیدا ہوئی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنا ہے آج کے پروگرام میں، تو اس سے پہلے آئیے ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں۔ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر پروردگار، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ پروگرام درس حدیث میں تشریف لائے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ مولانا صاحب، ہم نے ابھی ناظرین کے سامنے جو حدیث پڑھا ہے، اس میں یہ پروگرام کا مقصد ہی ہے کہ جو ہمارے پاس حدیثیں آتی ہیں جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اس کا مفہوم ہم لوگ سمجھ سکیں تو شاید ہماری زندگی اور زیادہ آسان ہو جائے۔ کاہلی اور عاجزی جب ایک دوسرے سے ملے تو ان سے جو پیدا ہونے والی چیز ہے وہ فقیری ہے۔ اب ایک چیز میں یہاں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کاہلی اور فقیری تو یہ عاجزی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو جو یقین ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بہت زبردست ہوتا ہے، اور یہ تو ہوتا ہے کہ چلو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی دے دے گا، بھوکا نہیں رکھے گا۔ تو پھر یہ فقیری والی بات کہاں سے آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جو ہماری ذمہ داری قرار دی ہے، اس ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنے رزق کو اپنی محنت سے حاصل کریں۔ رزق 2 طرح سے پروردگار نے معین کیا ہے، ایک وہ انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، کافی اور بہتر رزق اگر چاہیے ہے تو انسان کو محنت کرنی ہوگی، اپنے ہاتھ پیر کو استعمال کرنا ہوگا۔ لیکن ایک بہت بڑی مشکل جو درمیان میں آتی ہے کہ جس کی بنا پر یہ فکر آپ کے ذہن میں آئی، وہ تصور یہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب رزق اللہ ہم کو دے گا ہی تو ہماری محنت کا اس میں کیا رول ہے؟ بالکل مین چیز جو یہاں پر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ پیر کو استعمال کرنا ہے تاکہ اس استعمال کی بنا پر رزق زیادہ سے زیادہ ہم تک پہنچ سکے۔ اب یہاں پر آئیے، کچھ لوگ اس محنت سے بچنے کے لیے 2 کام کرتے ہیں۔ ایک کام یہ کہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور پھر انہیں محنت نہیں کرنی ہے، پھر بھی باہر نکلنے میں تیار نہیں، اس لیے کہ اب اس وقت تو سب لوگ اپنے، یہ ایک کاہلی، اس کاہلی کا ایک وہ بڑا دلچسپ ہے۔ جی، نارمل کمزوری کو دوسرے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ بالکل یہاں بھی یہی ہوتا ہے، میں کام کرنے میں کاہل ہوں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں تو مجبور ہوں، جی، لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں اس کا ایک ایگزامپل دوں، بچے سے پوچھا جائے کہ تم نے امتحان میں اتنے اچھے موقع تمہارے پاس آئے پھر بھی مارکس کیوں کم ہوئے؟ ٹیچر نے اچھے سے نہیں پڑھایا تھا۔ وہ فوراً دوسرے پر ڈالنا چاہتا ہے، اپنے کو مجبور بتا کر، یعنی غلطی ہماری نہیں ہے، غلطی ہماری نہیں ہے۔ جی، اس حدیث شریف میں مولا نے اسی بات کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ تم اپنی غلطی کو عاجزی کا نام دیتے ہو، اپنی کاہلی کو عاجزی کے ساتھ، میں کیا کروں، آج کوئی مجھ کو نوکری دینے پہ تیار نہیں ہے، آج سوسائٹی میرے ساتھ نہیں ہے، میرے جیسے افراد کی ویلیو سوسائٹی میں نہیں ہے، اس قسم کے ایکسکیوز، یہ کاہلی ہے۔ اور ادھر سے اگر آپ دیکھیے تو انسان اس کو اپنی عاجزی بنا کر پیش کر رہا ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو گھر میں اس کے پاس ابھی تک مال جمع تھا وہ ضرورت کے موقعوں پہ نکلتا گیا، خرچ ہوتا گیا، دھیرے دھیرے وہ 1 لاکھ والا انسان 50,000 کا مالک بنا، 50,000 سے 20,000 پہ آیا، آج نوبت یہ کہ اس کے پاس 2,000 بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو فقیری آئی وہ کس وجہ سے آئی؟ اس کی فقیری کی وجہ تو زحمت ہی میں نہیں آتی ہے، عبادتوں میں بھی آتی ہے۔ جی جی جی، بالکل۔ انسان کیوں صبح میں اتنی ٹھنڈک کا موسم ہے، کیسے میں صبح میں اٹھ کر وضو کروں، نماز پڑھوں،
دوپہر میں اتنی شدید گرمی ہے، مسجد جا کر نماز کیسے میں کاہلی کہیں نہ کہیں عاجزی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جب محنت نہیں کی تھی تو مال کی فقیری آ رہی تھی، یہاں جب عبادتوں میں کاہلی پیدا ہوئی تو برکتوں میں فقیری پیدا ہوتی ہے۔ واہ، یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، ہم لوگ ناظرین کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم وقت میں بہت اہم پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، کہ جب بھی ہم لوگ فقیری کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز یہ ہوتا ہے نا کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور مطلب وہ جسے چاہے دولت مند بنا دے اور وہ جسے چاہے فقیر بنا دے، سب کچھ تو اس کی کا کام دوست کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کو آسان کرے، نہ یہ کہ مشکل بڑھائے۔ جی لیکن میں موسیٰ آگے آگے جا رہے ہیں، آ رہا ہے فرعون کا، جی اللہ سے زیادہ جناب موسیٰ سے قریب کوئی نہیں ہے، اور جناب موسیٰ سب سے بڑے اللہ کے اس زمانے کے اللہ کے قریب ترین نبی ہیں زمین کے اوپر۔ بالکل، اللہ نے کہا اے موسیٰ تم دریا تک سمندر تک پہنچ چکے ہو، اپنے عصا کو اپنی چھڑی کو مارو پانی پہ، راستے بنیں گے اور ان راستوں پر چلنا۔ جی راستہ جناب موسیٰ کے چھڑی مارنے سے نہیں بنائے، اللہ نے راستہ بنایا ہے۔ جی تو اللہ چاہتا تو جناب موسیٰ کے چھڑی مارنے کے پہلے ہی راستہ بن بنا جاتا۔ دیتا، بالکل اتنی دیر رکنا، اب ذرا سوچئے کہ کیا عالم ہوا ہوگا، ہارٹ بیٹ کہاں پہنچ چکی ہوگی، پیچھے لشکر ہے، سامنے دریا، پتہ نہیں راستہ بنے نہ بنے، کتنی گھبراہٹ بے چینی پورے لشکر میں رہی ہوگی۔ لیکن اللہ چاہتا ہے نہیں، راستے کو بنانے کے لیے اپنے ہاتھ کی چھڑی کو ماریں تب راستہ بنے۔ وجہ صرف ایک ہے، اللہ جناب موسیٰ کے ذریعے سے اس امت تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے راستے نکالوں گا، لیکن محنت تمہیں کرنی ہوگی، واہ، مشقت تمہیں کرنی ہوگی۔ اسی لیے یہاں پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ یہاں پر پیغام دے رہا ہے، حرکت تمہاری طرف سے ہوگی، برکت ہماری طرف سے ہوگی۔ مطلب ایک چیز اور میں جاتے جاتے چاہوں گا کہ اس کو آپ کلیئر کر دیں، کہیں نہ کہیں ہم لوگ کو یہ لگتا ہے کہ کاہلی مطلب بیکار کی مذمت تو کی گئی دین اسلام میں، کاہلی جو اللہ کی طرف سے پریشانیوں کو جھیلتا ہے، تو یہ بھی ایک انتظام ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے کہ ایک پہچان ہوتی ہے، مومن کی علامت بھی ہوتی ہے کہ پریشانیوں میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے اچھی بات کہی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی لیے قرآن مجید کے سلسلے میں ایک جملہ وارد ہوا ہے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب دلوں پر اس طرح سے سکوت پیدا ہو جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اسے جلا دو۔ مقصد کیا ہے؟ انسان جب عبادتوں میں مصروف ہوتا ہے، مسلسل نمازیں، مسلسل مثلا روزے رکھنا، مسلسل عبادتوں میں مصروف رہنا، تو کبھی کبھی انسان کے اندر ایک تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس تھکاوٹ کو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ہمیں کاہلی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ نہیں، یہ تھکاوٹ کا علاج قرآن مجید کی تلاوت یا بقیہ ذریعوں سے بھی بتایا گیا ہے۔ ٹھیک یہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ تمہیں یقیناً کام کرنا ہے، لیکن اس کام کرنے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، روایتوں میں ہمارے وہاں موجود ہے کہ تم اپنے 24 آورز کو 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کرو، ایک پارٹ کام کے لیے، ایک پارٹ عبادت کے لیے، اور تیسرا انرجی اسے مل جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس پر انسان توجہ نہیں دیتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس آرام میں کمی پیدا کرتا ہے، کام بڑھاتا ہے۔ لیکن کام کے ٹائم پہ ہونا چاہیے، آرام کے ٹائم پہ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر سسٹم بالکل الگ ہو گیا آج کی دنیا میں۔ جی اس کے اندر ایک طاقت اور اپنے اگلے کام کو انجام دینے کے لیے۔ بالکل، میرے خیال سے بہت خوبصورت حدیث ہے سمجھنے کے لیے، یقیناً بالکل۔ اور مولانا صاحب آپ کا میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گا اور ملاقات کروں گا آپ سے۔ وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح سے سوچتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور جو امام ارشاد فرماتے ہیں وہ چیزیں بالکل الگ ہوتی ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں کسی عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں
عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ موجود تھے، انہوں نے اس حدیث کو واضح طور پر بیان کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے۔ آپ تمام ناظرین سے دیکھتے رہیے چینل ون، بہت شکریہ۔